لنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا ونور ربنا ونور سماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درے رسول پہ ایسا نہیں دیکھا درے رسول پہ ایسا نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں ہے جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اللہ جل مجدہ کریم حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا الختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے کی سب قومیں کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام اللہ کریم کا کروڑ ہار شکر ہے جو کہ ہمیں یہ مبارک دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ اس مبارک دن کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرمائے اور
زیادہ سے زیادہ اکالی کرنے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز کی فضیلت، ایک نماز کی فضیلت ہوتی ہے، یعنی فضائل بیان کی جاتی ہے، کتنی شان والی نماز ہے، نماز کی اہمیت شان و شوکت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے نماز کی اہمیت، کہ نماز ضروری کتنی ہے، اس چیز پر آج چند باتیں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہنگائی کا دور ہے، ہر آدمی پریشان ہے، حالات تیزی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی میں، حتیٰ کہ پریشانیوں کا طوفان آ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پرفتن دور میں معاشی مسائل کا شکار ہے، کسی کو روزی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درکار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا ہے، کوئی جھگڑوں میں مبتلا ہے، کوئی فساد میں مبتلا ہے، کوئی کسی کے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی لگن میں، کسی نہ کسی مصروفیت میں، کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اور مزید آنے والا جو وقت ہے یہ ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان غور کر کہ یہ پریشانیاں تیری طرف دوڑتی چلی آ رہی ہیں اور تو خود نے دعوت بھی دے رہا ہے۔ ان ساری پریشانیوں کے حل کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہدایت اور سراپا ہدایت کتاب انسان کو عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے نہ صرف مسلمان ہدایت پائے گا بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، مشکلات ہر انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ بتایا کہ انسان غور تو کر، اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، ناچاکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کا حل بھی موجود ہے۔ اور حل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، نہ، فرمایا مراد کو پہنچے ایمان والے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یقین کامل ہوگا، جب یقین کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مدد بھی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اور ایک وظیفہ صوفیاء عظام بتاتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو یہ پڑھا کرو یا مسبب الاسباب یا سبب لنا، کہ اے سبب پیدا کرنے والے، تجھ سے بڑھ کے کوئی سبب پیدا کر سکتا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے، جن کا ایمان پکا ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف نماز نہیں پڑھتے کہ ٹکر ماری، سجدہ دیا اور چل دیے۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو وہ نمازی ہے جو گاہ گزر ہے، دل آیا پڑھ لی، ذہن نے کام کیا کہ چل پڑھ ہی لیتے ہیں، کوئی نہیں خیر ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے سمجھوتا کر لیا۔ ایک نمازی وہ ہے جو آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کے ایسے ایک مرغے کی طرح چونچ ماری زمین پر چل دیا۔ اللہ ان نمازیوں کا ذکر نہیں فرما رہا، قرآن میں کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، میں ان نمازیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔
تو یہ دور جو آ گیا ہے کہ ہر خوشی ہر غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ خوشیاں یہ غم ہمیں کب اور کس وقت ملیں گی۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہر پریشانی کے آنے سے پہلے ہر دکھ درد سے پہلے ہمیں نماز کی توفیق عطا۔ انسان صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا۔ ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں پریشانی ہے، نماز کے لیے کیسی ہے؟ بیمار رہتا ہوں، نماز کے لیے کیسی ہے؟ ہم اس بات پر تو غور کرتے ہیں کہ جب بیماری آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اول تو انسان کا ایک ذہن ایسا بن گیا کہ خود ہی ٹوٹکے کرتا پھرتا ہے، خود ہی مفتی بنا ہوا ہے، خود ہی اپنے مسائل کا حل۔ یہ سچائی بتا رہا ہوں، حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بیماری لے لی تو انسان کہتا ہے پیناڈال کی گولی کھائیں گے آرام آ جائے گا، حالانکہ وہ مسئلہ پیناڈال والا نہ ہو۔ تو انسان خود ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کیا کرتا ہے کہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ پیسے بچ جائیں گے، خود ہی اپنی بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے اور بغیر طبیب کے وہ بیماری کا حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الٹا بیمار اور پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدھ دفعہ آرام بھی آ جاتا ہے، پیناڈال کھانے سے سر درد کی گولی چلی آرام آ گیا۔ اب ہر دفعہ سر درد ہوا تو ہر دفعہ وہ گولی کھا لی تو ہر دفعہ تو نہیں نا آرام آئے گا۔ اس کے لیے اپنی بیماری کی تشخیص کرنی پڑے گی، وہ خود نہیں کرنی، کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، معالج کے پاس، علاج کرنے والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور حقیقت آپ کو یہ بتاؤں، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائیں علاج کرانے کے لیے تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیتے ہیں یہ گولی ایک کھا لے تیری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اب بندہ اس سے سوال بھی نہیں پوچھتا کہ اس گولی میں کون سی چیزیں ہیں، کون سے اجزاء شامل ہیں، نہ یہ سوال پوچھتا ہے، نہ یہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر یہ گولی ہمیشہ کھاتا رہوں، نہ یہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی کھانے سے مجھے تکلیف بڑھ تو نہیں جائے گی۔ نہ اتنا اعتماد ہے اس ڈاکٹر پر کہ ایک گولی ہم کھائیں تو آرام آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ اعتماد اپنے رب پر ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث یہ نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، طبیب کے پاس نہ جاؤ، علاج نہ کرواؤ۔ قرآن کہتا ہے علاج کرانا سنت ہے، حدیث بتاتی ہے کہ علاج کرانا میرے نبی کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سنت بھی ہے۔ علاج کرواؤ لیکن دوا سے پہلے دعا کرو، دوا بعد میں کھاؤ، پہلے دعا کرو، پہلے سجدے میں سر تو رکھو، یا اللہ اگر یہ میری روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے تو نے عطا کی ہے، تیری طرف سے ملی ہے، یا اللہ دور بھی تو ہی کرے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، قرآن کہتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بے شک بیماریاں تیری طرف سے ہے، شفا بھی تیری طرف سے ہے۔ پہلے دعا کر پھر دوا کر، یہ نہیں پہلے دوا کی طرف دوڑ پڑ، ڈاکٹر کی طرف دوڑ پڑ، اسپتال چلا جا۔ اسپتال جانا گناہ نہیں، پریشانی کا عالم نہیں، کوئی ایسا عیب نہیں ہے، جاؤ، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، ہو سکتا ہے تیرے جھکنے کی وجہ سے اللہ تجھے بیماری سے شفا عطا کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا قرآن پڑھ تجھے شفا ملے گی، اللہ فرماتا ہے میرا قرآن پڑھ تجھے بیماریوں سے نجات مل جائے گی، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، تیری پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ معلوم ہوا اس ڈاکٹر پر اعتماد سے پہلے رب پر اعتماد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ قرآن سے پوچھو، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں مومنوں کے لیے شفا رکھی۔ ایمان والا تو ہونا، یقین کامل تو رکھ، پھر شفا دینا نہ دینا رب کے ہاتھ میں ہے، رب کے قدرت کے عمل میں ہے۔ شفا رب نے رکھی ہے، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، شفا دینا رب کا کام ہے۔ حفیظ لکھتا ہے
وہ کہتا ہے ندا آئی کے دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندا آئی کے دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ آج دروازے ربوبیت کو کھٹکھٹا کر تو دیکھ، اللہ کے در پر آ کر تو دیکھ، اللہ تجھے شفا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اللہ تیری بیماری دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ آج کا انسان بیمار ہے اور بیماری کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ خود ہی دوائی تجویز کر لیتا ہے، خود ہی اپنا علاج کرتا ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنی بیماری خود دور نہ کر، پہلے دل کی بیماری دور کر، رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے آ جا، سر پر سجود ہو جا، اللہ کو راضی کر، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ درد، یہ ساری دور ہو جائیں گی اور اللہ تجھے ان سے محفوظ رکھے گا۔ قد افلح المؤمنون، اے ایمان والو، فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی پانا چاہتے ہو تو وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پکا ہے، کچے ایمان والے نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرو، گڑ گڑا کے دعائیں مانگو کہ یا رب تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، ہماری نمازوں میں قوت پیدا فرما، وہ خوف الہی پیدا فرما جس کا حکم تو نے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل میرے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو میرے ذکر کی وجہ سے۔ قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ذکر کر تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے دل کو سکون کی دولت ملے گی۔ اور کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ رب کو یاد کر، صحیح معنوں میں یاد کر، اٹھ اٹھ کر راتوں کو یاد کر۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے وہ بندے جو رات بسر کرتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدوں کی حالت میں۔ میرے دوستو، ساری دنیا مل کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتی، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے نمازی بن جائے، مسجدیں بھر جائے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اس کی شان بڑی ہو گئی ہے، اعلیٰ ہو گئی ہے، اور سارے باغی ہو جائیں، مسجدیں خالی ہو جائیں، کوئی بھی بندہ نماز پڑھنے نہ آئے، تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا مسجدیں خالی ہوں گی تو تب بھی ہمارا نقصان ہے، مسجدیں بھریں گی تب بھی ہمارا فائدہ۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، اے بندے منافع تجھے ہے، کامیابی تیرے لیے ہے کہ جب تو ایمان والا ہوگا پھر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تیری نمازوں میں خشیت پیدا ہو جائے گی، ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تیری نمازوں کو قبول کرے۔ حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آپ سے پوچھا خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا تجھے خشوع بھی نظر آئے گا، خضوع بھی نظر آئے گا۔ وہ شخص انتظار کرنے لگا۔ سید زین العابدین، سید الساجدین رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کے بیٹے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی۔ وضو، پہلا کام وضو تھا، وضو کرنا شروع کیا تو جسم پہ کب کبھی تاری ہوا، رنگ زرد ہو گیا، اور بڑی مشکل کے ساتھ وضو کر کے مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھی۔ جتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے، نماز کی حالت میں آپ کے جسم کا رنگ مبارک کبھی زرد ہو رہا ہے، کبھی سیاہ ہو رہا ہے، کبھی سرخ ہو رہا ہے، حالات تغیرات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، بڑی عجز و انکساری کے ساتھ نماز مکمل ہوئی۔
رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے اٹھ کر بیٹھے، وہ شخص سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا حضور آج سمجھ آ گئی ہے کہ خشوع و خضوع اہل بیت سے سیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، نبی کے گھر والوں سے سیکھا جاتا ہے خشوع و خضوع۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بیٹے، آپ کی آنکھوں میں موتیا آ گیا۔ طبیب نے کہا، علاج کرنے والے نے، حضور یہ آپ کا علاج اس طرح ہوگا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، جتنی دیر تک میں آپریشن نہیں کروں گا آپ کی تکلیف دور نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کر لو، آپریشن کر لو، لیکن طبیب نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا، حضور آپریشن اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا آپریشن ہوگا تو 2-4 دن 5 دن نماز چھوڑنی پڑے گی، نماز نہیں پڑھنی آپ نے، پھر نمازیں قضا کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنی، آپ نے فرمایا کہ میں ساری زندگی اندھا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آج ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، مجھے کیا ہوش تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، میں تو جھک رہا تھا نماز میں تیرے کف پاک کی تلاش میں۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اللہ کے خوف سے، خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا۔ میرے دوستو، اسی طرح حضور کے صحابہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو میرے آقا نے دنیا میں بشارت دی کہ بغیر حساب کے اے ابو عبیدہ بن جراح آپ جنت میں داخل ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ صحابی، آپ کی نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ کو زندگی میں جب بھی نماز پڑھتے یا پڑھاتے تو وسوسے نہیں آتے، خیالات نہیں آتے تھے، شیطانی وسوسوں سے آپ دور رہتے تھے۔ ایک روز آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بات کر رہا ہوں، آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اعلان کیا، او نمازیوں، او میرے مقتدیوں اور نماز پڑھنے والوں، آج کے بعد ابو عبیدہ بن جراح نماز نہیں پڑھائے گا، آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کسی نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا زندگی میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے شیطان کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے وسوسوں میں مبتلا کرے، میرے نماز میں آ کے رکاوٹ کرے۔ آج شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور آ کر مجھے کہتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح یہ لوگ تیری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ تو وقت کا امام ہے، تو مصلی رسول کا محافظ ہے، تو امامت کے درجے پر فائز ہے اور تیرا بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے۔ شیطان نے میرے دل میں تکبر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آج کے بعد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، آپ نے پھر اس کے بعد ساری زندگی امامت نہیں کروائی۔ شیطان ایک دفعہ نماز میں آ گیا وسوسہ ڈالنے، آپ نے نماز پڑھانی چھوڑ دی۔ یہ خشوع و خضوع ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا خشوع و خضوع وہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو یہ تصور کرے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ تصور کر لے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع اس چیز کا نام ہے کہ پنڈلی میں تیر لگ جائے اور پرواہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، جنگ یرموک کا موقع تھا، بعض روایت میں جنگ موتا بھی کہا جاتا ہے۔
ایک جنگ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، رات پڑ چکی تھی، رستے میں قیام فرمایا، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو پہرا دے۔ سرکار کے خیمے کے باہر 2 صحابی پہرا دے رہے تھے، جن میں ایک کا نام حضرت ابو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور دوسرے صحابی حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دونوں نے آپس میں بات کی کہ ایک بندہ سو جائے، دوسرا پہرا دے گا، جب دوسرے کی باری آئے گی پہلا کھڑا ہو کے پہرا دے گا، دوسرا سو جائے گا، باری باری۔ تو حضرت ابو عبیدہ آپ آرام فرمانے لگے اور حضرت کعب پہرا دینے لگے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میری عشاء کی نماز رہ چکی تھی، دل میں خیال آیا کعب پتہ نہیں یہ نماز قضا نہ ہو جائے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز ہی پڑھ لیتا، کون سا کوئی حملہ کرنے لگا۔ آپ نے پہرے کے دوران اپنے رب کا حکم مان کر نماز پڑھنی شروع کی۔ دور 2 یہودی دیکھ رہے تھے کہ پہرا دینے والے پہرا دے رہے ہیں اور ان میں سے ایک پہرے دار سویا ہوا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے حملہ کر دیا، تیروں کی بارش شروع ہوئی، ایک تیر پنڈلی میں لگا، دوسرا بازو میں لگا۔ حضرت کعب نے نماز بھی توڑی، خیال آیا کہ اگر نماز توڑتا ہوں تو رب کا حکم جاتا رہے گا، اگر نماز نہیں توڑتا ہو سکتا ہے رسول کریم پر حملہ ہو جائے، بات کیسے مکمل ہو۔ جلدی جلدی نماز مکمل کی، زخموں کی حالت میں دوسرے ساتھی کو جگایا، اتنی دیر میں حملہ اور بھاگ چکا۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ آپ نماز توڑ کر مجھے حکم دے سکتے تھے، میں ان دشمنوں کا مقابلہ کر لیتا۔ جواب دیا کہ میں اپنے رب کے حکم کی عدولی نہیں کرنا چاہتا تھا، دل میں خیال آ رہا تھا اے کعب جان چاہتی ہے تو چلی جائے، رب کا حکم نہیں لیجیے، اس کی حکم عدولی نہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ عبادت کا شوق تھا، یہ وہ خشوع و خضوع تھا۔ بنیت الطالبین میں پیران پیر نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ انہوں نے خواہش کی کہ شیطان سے ملاقات ہو جائے، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں شیطان ملا، پوچھا کہ کون سے 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے تو خوش ہو جاتا ہے اور تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ شیطان کہتا ہے ایک بندہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس وقت میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، اور دوسرا وہ بندہ جو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دے میں ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں نہ نماز چھوڑوں گا نہ میاں بیوی کے درمیان کسی کو جھگڑا کروانے دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دے اور اللہ کی بندگی سے عبادت سے منہ موڑ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او بندے یہ نماز جو ہے اس کے اندر میں نے تیرے لیے کامیابی رکھی ہے، جب تجھے بیماری آ جائے پریشانی آ جائے دوا بھی کر دعا بھی کر، لیکن دوا کرنے سے پہلے دعا کر، رب کی بارگاہ میں التجا کر یا اللہ بیماری تو نے دی ہے، اگر تو فی الفور دور کرتا ہے تو میں دعا کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اگر تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہو تب بھی تیری بیماری دور ہو جائے، تیری پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ڈاکٹر تو وسیلہ ہے، دوائی ایک وسیلہ ہے، دوائی پی لیں گے کہیں گے آرام آ گیا ہے، لیکن شفا کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک دائمی مریض اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو ڈرپیں بھی لگا رہے ہیں، ٹیکے بھی لگا رہے ہیں، طرح طرح کی ادویات بھی اس کو دے رہے ہیں، لیکن اس کو ٹس سے مس نہیں، کوئی شفا نہیں مل رہی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا آرام بھی مل جائے، سکون آ جائے، بے ہوشی کی وجہ سے سو بھی جائے، لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے پھر تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تکلیف کیا ڈاکٹر دور کر نہیں، اس کی تکلیف وہ دوائیاں وہ ڈرپیں وہ ٹیکے دور کر سکتے ہیں نہیں، جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اگر رب چاہے تو تجھے ایک چھوٹی سی گولی سے بھی آرام دلوا سکتا ہے، اگر رب چاہے تو بغیر گولی کھائے بھی تیرے
تجھے آرام آ سکتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے مومن پہلے یقین کامل رکھ، ایمان پختہ رکھ، پھر نماز پڑھ اور گڑ گڑا کر دعا مانگ۔ دعا کرنا تیرا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ دعا کرنا تیرا کام ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ او بندے جب تو طبیبوں کے پاس جاتا ہے، معالج کے پاس جاتا ہے، اس سے پہلے رب کا قرآن پڑھ، ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے میں تجھے شفا مل جائے۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، رمضان کے علاوہ بھی مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اور یہ نہ ہو کہ امام صاحب انتظار کرتے رہیں کہ نمازی آئے، نماز پڑھے اور پھر ہم جماعت کرنا۔ اس طرح نہیں، امام کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ مقتدیوں کا انتظار امام کو کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی نمازی نماز پڑھنے نہیں آ رہا، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ نماز فرض ہے اور فرض کا حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ یہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پر بھی نماز کا حکم ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں پر بھی نماز کا حکم ہے۔ قرآن میں 700 سے زیادہ آیات موجود ہیں جن میں نماز کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔